غیر حل شدہ سیاسی تنازعات دنیا کو بارود کے ڈھیر میں بدل رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کرۂ ارض کو درپیش عالمی بحرانوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا، سفارتکاری مکالمہ ہی تنازعات کا واحد حل ہے۔ پائیدار ترقی عدل و انصاف کے بغیر ممکن نہیں۔ دریائے سندھ کے پانی کو ہتھیار بنانے کی دھمکی پر اظہار تشویش۔ اقوام متحدہ کو مضبوط بااختیار ادارہ بنانے کی ضرورت پر زور۔ پاکستان اور UN اداروں کے درمیان تعاون کے معاہدوں پر دستخط۔ درخشاں میں CTD کا خفیہ اطلاع پر آپریشن، مبینہ دہشت گرد ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں CTD کے 3 اہلکار زخمی۔ ہلاک افراد کے قبضے سے بھاری اسلحہ گولہ بارود برآمد۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے کے گھیراؤ، سرچ آپریشن جاری۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ہلاک مبینہ دہشت گردوں کا تعلق ایک کالعدم تنظیم سے بتایا جا رہا ہے، تاہم مزید تحقیقات جاری۔ IMF کی شرط پر کیپٹیو پاور پلانٹس پر نئی لیوی عائد، فی MMBTU 1247 روپے لیوی۔ بجلی سستی کرنے کی راہ ہموار۔ لیوی سے حاصل رقم تمام کیٹیگری کے صارفین کو ریلیف دینے پر خرچ ہوگی۔ حکومت کا ماہانہ بنیادوں پر بجلی ریلیف دینے کا منصوبہ۔ پیٹرولیم ڈویژن کا دسمبر 2025 سے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری۔ لیوی ایکٹ 2025 کے تحت اقدام کابینہ کی۔ فلسطینی کی جبری بے دخلی کسی صورت قبول نہیں۔ پاکستان 85 ممالک کے مغربی کنارے میں بستیوں کے پھیلاؤ کی مذمت۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا، یہودی بستیاں UN چارٹر کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ اسرائیل کا مغربی کنارے کو ملکیت قرار دینے کا اقدام مسترد۔ مغربی کنارے میں اقدامات امن کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ 2 ریاستی حل پر زور۔ اسرائیل غیر قانونی اقدامات واپس۔ بانی PTI کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی گئیں۔ PTI کبھی مطمئن نہیں ہوگی، مقصد انتشار پھیلانا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے، جیل ملاقات کے بعد دیا گیا پیغام کیا قانون اجازت دیتا ہے؟ راستوں کی بندش پر خیبر پختونخوا کے عوام میں غم و غصہ۔ راستے بند کرنے کی اجازت نہیں۔ PTI کی سیاست کا بانی علاج سے کوئی تعلق نہیں۔ فوکس انارکی پر۔ اپوزیشن اتحاد کا بانی PTI کی صحت پر اپوزیشن کا دھرنا جاری رکھنے کا فیصلہ۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں محمود اچکزئی کی زیر صدارت اجلاس۔ ذاتی معالجین تک رسائی بڑھانے کے لیے رابطے۔ اپوزیشن اتحاد میں دھرنے کے معاملے پر اختلاف۔ PTI کے بعض ارکان کا دھرنا ختم کرنے کا موقع۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی تراویح کی ایمان افروز مناظر۔ دنیا بھر سے آئے ہزاروں مسلمان بارگاہ الہی میں سجدہ ریز۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ کئی ممالک میں آج پہلا روزہ۔ سعودی عرب، UAE، قطر سمیت متعدد ممالک میں رمضان کا آغاز۔ ترکی، مصر، ملائیشیا، دیگر ممالک میں پہلا روزہ کل ہوگا۔ مسجد اقصی میں رمضان المبارک کی پہلی تراویح، ہزاروں نمازیوں کی شرکت۔ مشرقی یروشلم میں اسرائیلی پابندیوں کے باوجود روحانی جوش۔ تراویح کی نماز کی امامت۔ غزہ کے تازہ حملوں کے ساتھ دعاؤں اور امید کا منظر۔ اسرائیلی حکام رمضان کی تیاریوں میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، مگر پابندیاں ایمان کے سیلاب کو آگے ٹھہر نہ سکی ہیں اور رکاوٹیں دیوار نہیں بن سکی۔ اور رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا۔ پہلا روزہ 19 فروری بروز جمعرات ہونے کا امکان۔ چاند کی عمر 25 گھنٹے 48 منٹ۔ رویت کا امکان روشن۔ رمضان کے چاند کی رویت کا حتمی اعلان چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا۔